مجھے تو اس بات پہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سزا نہیں ہوگی، اور اوکے۔ مجھے تو اس بات پہ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیجئے 12 دسمبر کو یہ فرد جرم عائد ہوگی، اگلے اس سے 8 ہفتے کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں۔ ویسے تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہوا ہے نا کہ جس دن فرد جرم عائد ہو اس دن سے آگے 1 مہینے کے اندر آپ نے سزا یعنی کہ فیصلہ دینا ہے۔ تو آپ گن لیجئے 12 دسمبر سے 12 دسمبر کر لیجئے، 12 جنوری کر لیجئے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ آپ اور میں یہاں پر ہی ہے، ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ خان صاحب کو مجھے نہیں لگتا کہ اس کیس میں بچ پائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کیس میں بچ پائیں گے، ان کو سزا ہوگی۔ تو رضا بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس ٹاپک کو شامل کیا۔ میں نے آج صبح ٹویٹ بھی کیا تھا کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ تربت میں اتنا بڑا احتجاج جاری ہے، چمن میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے میرے سامنے ہے۔ تو اس موضوع کو ہمارے نیشنل میڈیا کے اوپر گفتگو نہیں کی جا رہی، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس موضوع پہ بات کی۔ دیکھیے یہ جو ماورائے عدالت قتل ہے اور لاپتہ کر دیے جانا، یہ بڑا ہی افسوسناک ہے، اور یہ پاکستان کا ایک پاکستان کی ریاست کا ایک جسے کہتے ہیں نا فیچر بن چکا ہے۔ ہمارا جو چہرہ ہے، اگر بیرونی ملک کی دنیا میں جائیں تو آپ پاکستان کے اندر تو آپ نے میڈیا کنٹرول کر لیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیشنل جو چینلز ہیں ان کے ذریعے ساری دنیا میں یہ خبریں بڑی چل رہی ہیں۔ آپ کہاں کہاں سے یہ انفارمیشن کا جو بہاؤ ہے وہ روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور یہ جو علی وزیر یا منظور پشتین یا ان جیسے جو اور لوگ ہیں، وہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ درست باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں وہ غلط نہیں کر رہے۔ آپ اپنی پالیسی کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہ یہ سوچتے ہیں کہ آج وہ منظور پشتین کو گرفتار کر لیں گے اور منظور پشتین کی گرفتاری سے یہ جو جسے کہتے ہیں نا آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی، تو نہیں بجھے گی۔ آپ علی وزیر کو گرفتار کر لیں گے تو کیا آگ بجھ جائے گی؟ نہیں بجھی، آپ نے گرفتار کر کے دیکھ لیا۔ اگر گاڈ فاربڈ ان کی زندگیوں کو کچھ ہوا تو اور آگ لگ جائے گی۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں ود ان دی پیرامیٹرز آف دی کانسٹیٹیوشن وچ از پاس بائی دس پارلیمنٹ۔ آپ اس پارلیمنٹ کو احترام کریں، کانسٹیٹیوشن کو، اور ان کے رائٹ ٹو پروٹیسٹ کو احترام کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں اور لوگوں کو مطمئن کریں، اور یہ بند کریں یہ لوگوں کو اٹھانا اور لوگوں کو مارنا۔ یہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ یہ بات اگر انہوں نے پنجاب میں کی ہوتی تو اس کا جواب پنجاب کی طرف سے کچھ اور طریقے سے ملتا، لیکن یہ بات بلوچستان میں کر رہے ہیں۔ وہاں پر لوگوں کی تعداد کم ہے لیکن لوگوں کی آواز موجود ہے، لوگوں کی سانس چلتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں۔ تو یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اور دیکھیں رضا رومی صاحب، میں آج جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی، کہتے ہیں کہ 9 منٹ کی، جو صحافی اڈیالہ جیل کے اندر موجود تھے، آئی لک ایٹ اٹ فرام اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو۔ میں ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایٹ فیس ویلیو لیں جو عمران خان کا بیان ہے، اور جو بہت سے عمران خان کے سپورٹرز ہیں ڈیفینیٹلی ایٹ فیس ویلیو لے رہے ہیں، اور عمران خان کے ناقدین ہیں ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھیں، جن لوگوں کا خیال تھا کہ عمران خان جیل کے اندر جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، وہ نواز شریف کی طرح پاکستان سے باہر نہیں جا رہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی ہو کے سوچیں، عمران خان آبویسلی ہی نیو کہ آج میڈیا وہاں پہ موجود ہوگا، اور ایسی صورت میں اور عمران خان میڈیا کا بڑا اچھا استعمال کرتے رہے ہیں، تو اگر عمران خان کی جگہ کوئی بھی ہو تو کیا وہ، اگر کوئی ان کی ویکنس ہے تو کیا وہ چند منٹوں کے لیے وہاں پہ وہ ویکنس شو کریں گے؟ کیا وہ، اگر فرض کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا وہ پبلکلی اس کو ایکنالج کریں گے؟ یہ ذرا سوچیں۔ تو انہوں نے وہی بیان دیا جو ان کو پتا تھا کہ جو ان کے ووٹرز اور جو ان کے سپورٹرز ان کو اچھا لگے گا، اور ان میں ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی جان پڑے گی۔ تو اس لیے عمران خان کے اس بیان کو میں ایٹ لیسٹ ایٹ فیس ویلیو نہیں لوں گا۔ جہاں تک بات ہے جنرل باجوہ کی اور ڈونلڈ لو کی، اگین وہ یہ بات کر رہے ہیں، اگین اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے۔ یہ ان کا ایک پاپولر نیریٹو ہے، اس چیز کو وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ان کو ایک سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا۔ دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، جو دو کے اعزاز نے کہا کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو وہ تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہے، لیکن جب وہ لندن پلان کا حوالہ دیتے ہیں تو جو موجودہ فوج کی قیادت ہے اس کو وہ براہ راست ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ اور پھر آج انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ مطلب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور فوج کی جو موجودہ قیادت ہے
انہوں نے مل کے 9 مئی کے بعد جو بھی واقعات ہوئے ان کو ایک سازش کے ذریعے پی ٹی آئی کو، تحریک انصاف کو پھنسایا. حالانکہ یہ عمران خان کا پرسپیکٹو ہے. جو دوسری سائڈ کا پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ جو 9 مئی ہے، عمران خان صاحب جس طرح اپنے فالوورز کو ایک خاص قسم کی نفرت پڑھاتے رہے ہیں اور نفرت سے ایجوکیٹ کرتے رہے ہیں، لیس کرتے رہے ہیں، وہ نفرت آپ کو آج بھی اگر آپ ٹویٹر اٹھائیں، فیس بک اٹھائیں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اٹھائیں، ان کے بعض جو لوگ ہیں وہ بے نامی اکاؤنٹوں سے، اور بعض جو ہے نام کے ساتھ اپنے اکاؤنٹس کے ساتھ جو کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی ایک گری ہوئی گفتگو کرتے ہیں جس سے نفرت کا وہ اظہار کرتے ہیں. اور یہ وہ والی نفرت ہے جو خان صاحب نے ان کو پڑھائی ہے. خان صاحب کے اندر میں سمجھتا ہوں ایٹ دی سیم ٹائم ان کے اندر بڑی پوٹینشیل بھی ہے، یعنی کہ ان کے پاس بڑی جس طرح سے سپورٹ تھی، فوج کی بڑی سپورٹ تھی، عدلیہ کی بڑی سپورٹ تھی، بیوروکریسی میں بڑی سپورٹ تھی، میڈیا کا ایک بہت بڑا طبقہ ان کے ساتھ تھا. اس سپورٹ کو انہوں نے پازیٹیولی یوز نہیں کیا، انہوں نے نفرت پڑھائی اور نفرت کو وہ اس لیول پہ لے گئے کہ پہلے تو یہ نفرت جب 2000 آپ کو پتا 11 میں جو جلسہ کروایا گیا تھا ان کا لاہور میں، اس کے بعد سے اس نفرت کا جو نشانہ تھا وہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز تھی، چاہے وہ مذہبی تھی، چاہے وہ سیکولر تھی یا رائٹ ونگ کی تھی. ان مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو یہ نشانہ بناتے رہے. نون لیگ کو نشانہ بنایا، پیپلز پارٹی کو نشانہ بنایا، JUIF کو نشانہ بنایا. کسی وقت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے انہوں نے جماعت اسلامی پر بھی تنقید کی تھی لیکن وہ رک گئے تھے. تو شروع میں تو وہ تھا ان کا اینیمی، جس کو پہلے یہ اینیمی پیٹ کرتے تھے، پہلے تقریر کرتے تھے، پھر ان کی جو ٹرول بریگیڈ تھی وہ اس کے خلاف ایک کیمپین اور ٹریننگ کرتی تھی اور بات آگے چلتی تھی. لیکن جب یہ اقتدار سے نکلے ہیں تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو، ملٹری کو انہوں نے ایک پینٹ کیا کہ تمام جو معاملات ہیں ان کی ذمہ دار یہی ہے. یہ ان کی بار بار سپیچز یہی تھی. اور فرینکلی اسپیکنگ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی کردار اتنا اچھا نہیں رہا. ہماری ہسٹری پڑھی ہے جس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ رول پلے کرتی رہی ہے. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ جب یہ جو عاصم منیر ہے